میں عبادت کر سکوں، نہ طاقت ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد تلوار لے کے دشمن کے مقابلے میں لڑ سکوں کہ رب تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور نے اس کی بات کو سنا اور بے اختیار آپ کو رونا شروع ہوا۔ حضور بہت روئے اس بوڑھے کی باتوں سے، آپ روتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ بندے اللہ کے ہاں عبادت کرنے والے اور بہت ہیں، اللہ کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی عبادت کرنے پر اللہ کے مخلوق آسمان، قرآن کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ آسمان پہ ایک انچ جگہ باقی نہیں جہاں کوئی فرشتہ عبادت نہیں کرتا۔ اربوں خربوں کی تعداد میں کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی رکوع کے اندر کھڑے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، یعنی آسمان دنیا میں ایک انچ کی بھی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی عبادت کرنے والا فرشتہ بولے ہاں۔ کافی فرمایا کہ اللہ کے یہاں عبادت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، تو اللہ کی اس کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کام میں محنت مزدوری کر کے صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہوں کما کے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے بندے، اے اللہ کے بندے، اے اس شخص تو توبہ کرنے والے، اللہ کے خزانے خالی نہیں ہیں۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ بولے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے، اللہ کا ہے۔ ایک روایت میں پڑھی، ایک شخص کہتا ہے کہ کسی کا واقعہ تھا، آپ فرمایا کہ اللہ مجھے کوئی عجیب چیز دکھا، تو آپ فرمایا کہ جا دریا کے کنارے ایک خوبصورت پتھر ہے نا، اس خوبصورت پتھر کو آپ نے عصا مارا اور ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور خوبصورت پتھر نکلا، کہا اس سے عصا مارا وہ بھی ٹوٹا، اس کے اندر ایک اور خوبصورت پتھر نکلا، پتھر کے اندر پتھر، اور پھر اس کے اندر ایک عصا مارا وہ ٹوٹا، اس کے اندر پھر ایک اور پتھر نکلا، اور پھر چوتھے پتھر کو جب توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا تھا، کیڑا اور ایک سبز پتا تھا، ان 4 پتھروں کے اندر اب اسے وہاں پہ رزق دے رہا تھا، اب اسے وہاں پہ رزق دے رہا تھا۔ تو کہا کہ اللہ کے خزانے کم نہیں ہے، یہ زمین یا آسمان رب کے خزانے، اللہ کو خزانوں کی ضرورت بولے نہیں ہے، تو کہا کہ اللہ کی ضرورت نہیں، اور کہا کہ اللہ کے یہاں مجاہد بہت ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے اللہ کے یہاں بہت ہیں، لیکن اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں۔ تیرے پاس طاقت ہے، تو پشیمان ہو گیا، تو نے نادم ہو کے توبہ کی، تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا اور تو نے کہا رب مجھے معاف کر لے، تو رب صلہ کیا دے گا؟ حدیث مبارکہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اگر وہ 1000 سال کی عمر پائے تو رب تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت سے 1000 سال کے گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس گناہوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ رب کا مقام یہ بلند ہے، کہا کہ بندے تو سچے دل سے توبہ کرے گا، رب تعالیٰ بغیر حساب جنت بنا دے گا۔ کہا کہ رب تعالیٰ کی رحمت تو ایک روایت میں یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کے کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ معاف کر معاف کر معاف کر، تو روایت میں آتا ہے رب تعالیٰ اس کو فوراً معاف کر دیتا ہے، رب تعالیٰ فوراً معاف کرتا ہے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت میں داخل۔ صوفیہ نے تو اس سے آگے بات کی، صوفیہ فرماتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یاد رکھنا کہ جب بندہ بھول کے بھی رب کو پکارے، بھول کے نہ چاہتے ہوئے بھی غیر اختیاری طور پہ وہ رب کو پکارے، صوفیہ فرماتا رب اسے بھی قبول کر لیتا ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ ارادہ کر کے رب کو پکار رہا ہے، ایک غیر ارادے طور پر اللہ صوفیہ فرماتے ہیں جب بندہ رب کو پکارتا ہے تو رب اس کو بھی اس کی پکار کو بھی کیا کرتا ہے۔ مولانا روم نے اس مقام پہ لکھا، مولانا لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک شخص تھا، اس نے بت کی عبادت کی، سجدہ ریز ہوا، ہمیشہ کئی سالوں تک وہ بت کے آگے کھڑا ہوا، اور مولانا لکھتے ہیں کہ وہ کہتا کہ یا صنم، عربی میں بت کو صنم کہتے ہیں، وہ کہتا رہا یا صنم اے میرے بت، اے میرے خدا، وہ پکارتا رہا، لیکن وہ پتھر تھا، وہ کیا بولتا؟ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت تھے، وہ کیا جواب دیتے؟ اور کہا کہ وہ کئی سالوں سے کھڑا ہو کر اسے پکارتا رہا، اور کبھی روایت میں آتا ہے کہ نیند کا جھونکا آیا اور اس کو غنودگی اس پہ ڈالی ہوئی، اور نیند کی غلبے کے اندر اس کی زبان لڑکھڑا گئی اور اس کی زبان سے یا صنم
کے جگہ یا سمد نکلا. کیا نکلا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز سے کسی صورت نہیں. کہا کہ وہ صنم نہیں، وہ تو خود کو ہی پکار رہا تھا. تو کہا کہ اس کی زبان غنودگی کے اندر جب نیند کا غلبہ ہوا تو زبان لڑکھڑائی، اور لڑکھڑاتی زبان سے صنم کی جگہ کیا نکلا؟ یا سمد، اے بے نیاز رب، اے مالک. جب یہ نکلا تو روایت میں آتا کہ جبریل امین 7ویں آسمان پہ تھے. رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ جبریل زمین پہ جا، میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. زمین پہ جا. جبریل امین نے کیا بانی تعالیٰ، وہ آپ کو نہیں پکارتا، وہ تو بدھ کو پکار رہا تھا. غلطی سے سمت نکلا، وہ تو صنم کہہ رہا تھا، لیکن وہ آپ کا ارادتاً نہ پکارا، وہ تو غلطی سے اس کی زبان نکلا. رب تعالیٰ نے کہا کہ جبریل غلطی سے پکارا بھی صحیح، تو مجھے ہی پکارا ہے. بھلے اس کی زبان پہ صنم کی جگہ سمد نکلا، مجھے پکارا. یہ اتنے سالوں سے اس بدھ کی آگے سجدہ ریز تھا، پکارتا رہا، اسے جواب نہ دیا، بھلے مجھے نہیں مانتا، لیکن غیر اختیاری طور پر اس نے مجھے پکار دیا. اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ کو اس میں فرق کیا ہو جائے گا؟ مجھ کو اس میں فرق کیا ہوگا؟ جبریل جس چیز کی حاجت ہے تو جا، اس کو عطا فرما دے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ غیر ارادی طور پر رب تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ضرور اس کی پکار ادا کرتا ہے. اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات دیکھیں. جب کبھی بھی میں شروع میں کہا نا، اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی تحریر لکھی تھی، جو کائنات بننے کے بعد جو سب سے پہلی تحریر لکھی، اس میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ فرمایا کہ بے شک ان رحمتی سبقت علی غضبی. یاد رکھنا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پہ غالب رہے گی، میرے غصے پہ غالب رہے گی. تم جب بھی مجھے پکارو گے تمہارا تمہارے پاس ہوگا، جب بھی تم مجھے پکارو گے تمہارا تمہاری طرف متوجہ ہوگا. اور پھر اس لیے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی صورت نہیں بھائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ ویسی دے رہا ہے، ہم نے تو کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، ہمیں تو ویسی بہت ملتا ہے، بہت وافر رزق ہے. صوفیہ منع کر رہے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ جب کسی بندے کو بغیر عبادت کے رب عطا کر رہا ہے، اسے مال بھی مل رہا ہے، اس کو سیب بھی ہے، اس کے پاس پیسے کی امپائر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ عبادت بھی نہیں کرتا، نہ سجدہ ریز ہوتا ہے، نہ وہ کہتا ہے جمعے کو بھی نہیں آتا. تو کہا کہ یاد رکھنا یہ خوشی کی بات نہیں، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ آزمائش کا مقام ہے. رب تعالیٰ اس کو اس لیے بغیر عبادت کو دے رہا ہے جسے میرے پاس آنے نہیں دیتا. دے دو، کتنا گھومے گا، کتنا کھائے گا، بندے خوش ہو جاتا. ہمیں تو مجھے ایک بندہ ملا، میں اس کو کہا کہ نماز پڑھ لو، مجھے جو عادت ہے میں کہا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو. استاد جی آپ نے کہا تھا نماز پڑھنا، میں نماز شروع کی. جب سے میں نماز شروع کی میرا کام ختم ہو گیا، میرا گاہک نہیں آ رہا، میرا گاہک نہیں آ رہا. میں نے کہا تو نے پھر کیا کہا؟ نماز چھوڑ لیا، بھاگ آ رہا. ایسے بھی لوگ، ایسے بھی آپ کو بھاگ آ رہے ہیں، آپ نے مجھے پھنسا لیا تھا، شکر ہے بال بچا. میں نے کہا بیٹا یاد رکھنا یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بغیر عبادت کے کسی کو مال مل جائے نا، پھر یاد رکھنا یہ رب کی آزمائش ہے. رب کہہ دے دو، اسے میرے پاس آنے نہیں دینا. تو یاد رکھنا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تنگی کے بعد آسان، ہر تکلیف کے بعد خوشی ہے، ہر غم کے بعد خوشی دیتا ہے. تم سمجھو کہ ہمیشہ صدا باغ نہ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماں پہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا. یہ آج ہمارے دوست ہیں، کل یہ بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے. یہ ماں باپ بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے. یہ مکان بھی نہیں رہیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے. تو کس بات پہ اعتراض ہو؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص، آپ فرمایا کہ جب کوئی خوشبو کے وہ خوشبو ہو نا، وہ خوشبو نہیں ہے. وہ خوشبو جسے بتانا پڑے وہ خوشبو نہیں ہوتی. خوشبو ہوتی ہے اسے بتانا، بولے اسے بتانا نہیں پڑتا، بلکہ وہ خود جب آتی ہے تو وہ اپنا پتہ خود ہی بتا دیتی، وہ اعلان نہیں کرتی. شیخ سعدی فرماتا ہے وہ اعلان نہیں کرتی کہ وہ خوشبو، وہ جب آتی ہے تو وہ کسی اعلان کی حاجت اسے ہوتی نہیں، کسی پیغام کی حاجت ہوتی نہیں. جو خود بتاتی پھر نا وہ خوشبو، اس کا مطلب وہ خوشبو نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے. تو جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ کہہ رہا ہے وَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہاری بھوک سے، خوف سے، جانوں سے، مالوں سے، اور پھلوں کی کمی سے. یعنی پھلوں کی کمی سے مراد ہمارے یہاں تو مال دولت ہی ہے نا، لیکن میں نے شروع میں کہا مفسرین فرماتے ہیں کہ ثمرات سے مراد کئی مفسرین نے لکھا
تھا. اس سے مراد نتیجہ ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے سوچتا ہے رزلٹ یہ آئے گا لیکن الٹا ہوتا. یعنی انسان سوچ رہا ہوتا ہے میں رب کی جو رب نے ریکوائرمنٹ رکھی ہے پورا کر رہا ہوں, لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ صفر ہوتا ہے. رب کہنا کہ ایسا ہی ہوتا ہے. اگر احد میں دیکھ لیں, مسلمانوں نے کچھ سوچا ہوا کچھ. کربلا میں دیکھیں تو ظاہر تو دیکھیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے, اس کا نتیجہ تو لوگ کہتے ہیں امام حسین تو ختم ہو گئے, لیکن آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلا. وہ ختم ہو کر بھی زندہ ہے, وہ جیت کر بھی ہار گئے. اللہ کہتا ہے اس کا نتیجہ کچھ ہوگا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ کریم روایت کرتے ہیں, آپ فرمایا میں رب کو پہچانا اپنی بدلتی ہوئی ارادوں سے. میں نے سوچا یہ ہوگا, ہوا کچھ اور. ہمارا ارادہ کچھ تھا, رب نے کچھ اور کیا. اس لیے کہا کہ صوفیہ فرماتے ہیں انسان کو چاہیے جب بھی کوئی تنگی, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی مصیبت, کوئی بھی کچھ ہو, اس سے گھبرانا نہیں, اس پہ پریشان نہیں ہونا. رب تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں اور مشکات شریف کا حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو بڑا مقام دے. اللہ کیا چاہتا ہے؟ کسی کو بڑا رتبہ دے, بڑا مقام دیا جائے, اسے بڑا منصب اللہ کی بارگاہ میں بڑا مرتبہ دیا جائے, اور اس کے پاس اس درجے کے پہنچنے کے لیے کوئی عبادت نہ ہو, کوئی نیکی نہ ہو, کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ اس تک پہنچے. کوئی اتنی زیادہ عبادتیں, کوئی ریاضتیں, کوئی مشقتیں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسے بلند مقام دینا ہے, لیکن اس کے بعد عمل نہیں ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے. تو حدیث مبارکہ میں اللہ رب العزت محبوب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مقام کو دینے کے لیے اسے مشکل دیتا ہے, اسے مشکلات دیتا ہے. جب ان مشکلات پہ صبر کرتا ہے نا, رب تعالیٰ کو مقام اس سے عطا کرتا ہے. کہا عبادت تو نہیں تھی لیکن مقام دینا تھا رب نے, رب کا ارادہ تھا. ویسا ارادہ سے جب رب تعالیٰ کا ارادہ ہو کسی بھی چیز کا, وہ کہتا ہو جا, وہ ارادہ اس دینا ہے. تو رب تعالیٰ کا جب حضور نے فرمایا کہ ارادہ ہو کسی کو کچھ چیز دینے کا, تو اس کو مشکل کو نازل کرتا ہے, کوئی تکلیف کو. جب اس تکلیف پہ صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس سے بلندی. یاد رکھنا کہ آج بھی کوئی بندہ ہوائی جہاز کے بارے میں سنے, وہ ہوائی جہاز تب بلندی پہ جاتا ہے جب اس پر چلنے والی ہوا مخالف سمت سے ہو. جتنی ہوا تیز مخالف سمت سے ہوگی اتنا جہاز اوپر بلندی پہ جائے گا. علامہ اقبال رحمان نے کہا تھا, اے تندیے مخالف سے نہ گھبرا, یہ تو چلتی ہے تجھے اوپر اڑانے کے لیے, یہ تو بلندی دینے کے لیے چلتی ہے, یہ تو اوپر لے جانے کے لیے چلتی ہے. تو کہا کہ یار اللہ کا جب انسان پہ آزمائش آتی ہے تو وہ صبر کرے. وہ اللہ رب العزت کی وہ صبر, آج لوگ خودکشیاں نہیں کرتے. میرے پاس روز کے معاملات اتنا آتے ہیں, اس معاملے سے اتنا آتے ہیں, ایک مسئلہ حل کرتے ہیں دوسرے پھنس جاتے ہیں, دوسرا حل کرتے ہیں تیسرے پھنس جاتے ہیں. اس میں اللہ کچھ دینا چاہ رہا ہے, وہ بسنا نہیں ہوتا, وہ تو نکلنا ہوتا, وہ تو آسانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ اسی مشقتوں کے اندر لوگ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں, کوئی خودکشی کر لیتا ہے, کوئی طرح طرح کی آسانیاں ڈھونڈتا ہے. یہ آسانیاں تھوڑی ہیں, یہ تو مزید مشکلیں ہیں. تو آسانیاں کب ہوتی ہیں؟ صوفیہ فرمایا تم اللہ رسول کے ہو جاؤ, کائنات تمہاری ہو جائے. آسانیاں تب ہوں گی جب اللہ کے حکم پہ راضی ہو گئے, آسانیاں تب ہوں گی جب رسول اللہ کے حکم پہ راضی ہو گئے. تو رب تعالیٰ تم پر کیا کر لے گا؟ آسانیوں کو نازل کرے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ انسان کو تکلیف کے اندر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, مصیبت میں صبر کرنا چاہیے. اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو بات رب کی ہوتی ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ نے خود رسول سے کہا ہوتا ہے. تو حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور لوگ اس کے پاس تیمارداری کرنے آتے ہیں اور اس کے پاس اس کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں, تو اللہ کہتا ہے کہ جب وہ بندہ, جب لوگ پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے, وہ کہتا ہے بس اللہ کا شکر ہے. اور وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا, وہ کلیئر نہیں کرتا, وہ روتا نہیں ہے, وہ نہیں کہتا مر گیا, لٹ گیا, ساری بیماریاں مجھ پر ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب سے زیادہ پریشانیاں انبیاء پر ہیں. کس پہ ہیں؟ بولیں. صحابہ کرام پہ آئے, اولیاء کرام پہ آئے, اہل بیت اطہار پہ آئے. تو کہا کہ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور لوگ اس کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں, وہ شکوے شکایتیں نہیں کرتا, لٹ گیا, مر گیا, بھائی ساری بیماری مجھ پر ہے یا آزمائشیں مجھ پر ہیں, وہ نہیں کرتا. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر
جب وہ شکایتیں نہیں کرتا، وہ شکر نہیں کرتا، دنیا میں بدلہ کیا دیتا ہوں؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس خون کے بدلے میں نیا خون دیتا ہوں، اعلیٰ خون، اس جسم کے گوشت کے بدلے میں نیا جسم، تندرستی دیتا ہوں، نیا خون دوں گا، نیا گوشت دوں گا، طاقت والا جسم دوں گا۔ کہا دنیا میں صلہ رب اسے یہ عطا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا، اب کہتا ہے یہ صلہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اس شکایت نہ کرنے والے بندے پر دنیا میں نیا خون دوں گا، نیا گوشت دوں گا، نئی صحت دوں گا، اور آخرت میں بغیر حساب کی جنت میں داخل کروں گا۔ آخرت کا حصہ یہ ہے کہ بغیر حساب جنت میں داخل کروں گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے معاملات کو لے کے اللہ کہتا ہے کہ میں آزماؤں گا مالوں سے، جانوں سے، اولادوں سے، اور کیا نام ہے مال کی کمی سے، لیکن انسان کو صبر کرے تو اس صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا کرے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا